خیر اس وقت محبت سے دین کی بات کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھو سختی سے بات جب کی جاتی ہے جب آپ پاورفل ہوتے ہو. جیسے پولیس کے پاس کیا ہے؟ اختیارات ہیں. پولیس کہے گی موبائل میں بیٹھ جا, ایکسکیوز می سر کائنڈلی آپ بیٹھ جائیں موبائل میں. آپ کہیں گے نہیں بیٹھ رہا, پولیس یوں اٹھائے گی آپ کو موبائل میں بٹھا دے گی. یہ ایک سادہ سا اصول ہے بھائی. پاور جس کے پاس ہوگی وہ اس اسٹائل سے بات کرے گا. جب مذہبی طبقے کے پاس پاور ہی نہیں ہے, کوئی ریاست بھی نہیں ہے, کوئی پاور بھی نہیں. افغانستان میں طالبان سمجھا دیتے ہیں کہ بھئی اب انہوں نے, ہم دیکھو یہاں تقریر کرتے ہیں, دیکھیں ایکچولی کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے, لڑکیاں ادھر ہوں, ہم ایکسکیوز اور یہ کر کے ہی سمجھائیں گے نا. کبھی کبھار غیرت میں آ گئے تو تھوڑا سا یوں کہہ دیے یہ بےغیرتی والا نظام ہے. اس سے زیادہ ہم یہ تو نہیں کہ میں یونیورسٹی میں جا کے ٹھڈے مارنا شروع کر دوں, اوے یہ تیری کیا لگتی ہے جو تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کو کہوں کہ میں چونکہ غیرت مند ہوں مجھے غصہ بہت آ رہا ہے. تو آپ بتاؤ اس سے کو ایجوکیشن سسٹم ختم ہوگا یا تھوڑا بہت جو مولویوں کا یونیورسٹیوں میں داخلہ ہے اس پہ بھی پابندی. لیکن طالبان نے افغانستان میں کیا کیا, انہوں نے کہا لڑکیاں الگ بیٹھیں گی لڑکے الگ بیٹھیں گے. لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ انہوں نے کہا جو کہہ دیا وہ ہوگا. پاور میں ہے نا, تو ریاست ہے, گورنمنٹ ہے ان کے پاس. تو آپ کے پاس بھی اگر گورنمنٹ ہے, آپ جج بن جاؤ, آپ پولیس میں چلے جاؤ, آپ بیوروکریسی میں چلے جاؤ, اس کے بعد تمہارا باپ بھی قانون بنائے گا تو اس کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. یہ شریعت کا حکم ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کو بہت نرم لہجے کی ضرورت ہے, ورنہ خدا کی قسم جو حالات کا خطرہ ہے نا, اسلام زمین میں دھستا چلا جائے گا. یہ جو ہم بیان میں اتنا مزاح کرتے ہیں, ایک تو میری نیچر ہے ایسی, دوسرا یہ کہ بھائی محبت سے جہاں تمیز سے ایک بات کھوپڑی میں اتاری جا سکتی ہے تو خام خامیں آنکھیں دکھا کے ان کو ڈرٹ سین دکھا کے کیوں بندہ بات سمجھائے یار. آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہے بھائی, 4 شادیاں کر لو, سمجھ میں آ رہا ہے کر لو, نہیں آ رہا نہیں کرو یار, میرا تھوڑی کوئی فائدہ ہے اس میں. ایک تو سوری منہ سے نکل گیا 4 شادی, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, صحیح ہے نا. تو پیغمبروں نے بھی دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے نا, جن کے پاس ریاست نہیں تھی, تلوار نہیں تھی, ان پیغمبروں کی دعوت میں بہت نرمی ہے, بہت نرمی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی نرمی سے دعوت دی فرعون کو, ایک دن بھی علم جہاد بلند نہیں کیا, کیونکہ رعایا میں ہے نا, رعایا میں, ریاست میں تھوڑی ہے. اللہ نے ہی ہلاک کر دیا فرعون کو. اسی طرح یہ جو قوم عاد, قوم سمود کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے, ساری زندگی لوط علیہ السلام کو دیکھ لو, آخر میں پوری قوم آئی ہے اور فرشتوں کے بارے میں کہنے لگی کہ یہ لڑکوں سے ہم نے بدفعلی کرنی ہے. لوط علیہ السلام کیا کہنے, لو ان لی بکم قوتا, کاش میرے بازوؤں میں طاقت اور قوت ہوتی, کاش میں لڑ سکتا, میں لڑ نہیں سکتا. وہاں بھی ایسا نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تو اب غیرت کا مسئلہ ہے بھائی, اب تو میں تلوار اٹھا کے تمہارے سر قلم کروں گا, مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے. لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ نے اس دنیا کو زمینی اسباب کے ساتھ چلایا ہے. اللہ اگر آرڈر ہی دے دیتے نا کہ آپ نے ان کے سر کاٹنے ہی کاٹنے, پھر تو کرتے وہ. جب آرڈر نہیں ہے تو پھر تو بھائی جو زمینی اتنے لوگوں سے میں کیسے لڑ سکتا ہوں؟ تو کیا بار بار لو ان لی بکم قوتا, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی. کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو سمجھائے تمہیں؟ اتنی بے چینی اور قسم پرسی میں, اس کا مطلب ان کو یقین تھا میں کچھ بھی ان کا بگاڑ نہیں سکتا. تو لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ اب میں تو لڑوں گا بھائی, میں تو بزدلی والا راستہ اختیار نہیں کروں گا, میں تو لڑوں گا. نہیں لڑے ان کے خلاف. کیوں لڑ نہیں سکتے؟ پتہ ہے کہ بھائی نہیں, کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا, اتنی بڑی قوم سے کیسے مقابلہ کروں گا؟ جو تھوڑی بہت میری عزت ہے, ایسا نہ اس کو بھی یہ تار تار کر دیں. میرے گھر میں عورتیں ہیں, میرے گھر میں افراد ہیں, ان تک نہ پہنچ جائیں کہیں یہ. تو اس لیے بس افسوس. اس سے صاف پتہ چلتا ہے ہمیں کبھی بھی ماحول تبدیل کرنے کے لیے, کبھی بھی انقلاب کے لیے وہ کام نہیں کرنا جو ہماری طاقت اور قوت سے زیادہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہاں جب ایسی قسم پرسی میں اللہ نے دیکھا تو اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی اور فرشتوں نے کہہ دیا کہ اے لوط, ہم انسان نہیں ہیں, ہم فرشتے ہیں, اور یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. ہمارا تو دور کی بات, آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے یہ, اور اس قوم کو تباہ کر دیں گے. آپ فرار ہو جائیں یہاں سے, نکل جائیں اپنے اہل و عیال کو لے کے, آپ نکل جائیں یہاں سے. جیسے ہی نکلیں گے پیچھے سے عذاب آئے گا اس قوم پہ.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلے کیا کرو، استخاروں کی بھیٹ نہ چڑھاؤ اپنے فیصلوں کو۔ آج کل استخاروں کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں، خوابوں کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں، کسی کو کوئی اچھا خواب آ گیا اس کی بیس پہ فیصلے کر بیٹھتا ہے وہ، اور پھر نقصان ہوتا ہے۔ گورا جو اتنی ترقی کر رہا ہے نا، مادی ترقی جو اس نے کی ہے، وہ استخارے نکال کے نہیں کی ہے، استخارے میں نکلتا ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ استخارہ تو ایک دعا ہے، اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے، کرنا تو وہی جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے۔ تو یہ جو کھوپڑی اللہ نے دی ہے کس کے لیے دی ہے؟ استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ تو جو جہاں کھوپڑی استعمال کر کر کے فیصلے کیا کرو، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں۔ تو میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا، آئنسٹائن کی بات آئی تھی نا کہ E = mc² ہے۔ تو بھائی وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ نہیں ہو سکتا، مرغی نہیں پیدا ہو سکتی انڈے کے بغیر، انڈا مرغی کے بغیر نہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے پہلی دفعہ تو خدا نے اپنی قدرت سے مرغی یا انڈے کو پیدا کر دیا نا۔ اور یہ جو ہے نا وہ شیر کے بارے میں اس نے پھینکی تھی ایک سائنٹسٹ نے، وہ چیتے کے بارے میں، اس نے کہا یہ جو اس میں اتنی زیبرا کراسنگ ہوتی ہے نا، اصل میں یہ بیٹھتا تھا ایسے درخت کے نیچے جہاں کہیں لائٹ پڑتی تھی اور کہیں چھاؤں تھی، تو کئی سالوں تک بیٹھ کے نا اس کے ڈیزائن بن گیا۔ تو پھر وہ اس کی جیند میں پھینکتے رہو کوئی، آپ تو ہنس رہے ہیں نا۔ جب یہ سائنسدان نے یہ باتیں کی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، واہ کیا تھیوری پیش کی ہے اس نے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ڈارون نے بھی یہی کام کیا کہ اس نے بولا یار یہ خود بخود تو ہو نہیں سکتا، تو ایک سیل وجود میں آیا تھا، اس سیل سے یہ کروڑوں خربوں چیزیں ڈیزائن ہوئی ہیں۔ حالانکہ اس سیل کا وجود، ایک سیل اتنی پیچیدہ اکائی ہے نا، یونٹ ہے، خربوں سال میں بھی وہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں آ نہیں سکتا، اور آیا ہوگا تو ضائع ہو گیا ہوگا۔ وہ آنے کے بعد اس کا اپنے آپ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل کام، اور زندہ رکھنے کے بعد پھر ایک سیل سے دو سیل، دو سے چار ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو جائیں کہ خوراک ملے اور یوں ہو، اور پھر یوں ہو کے نباتات بھی بن جائیں، پودے بھی بن جائیں، اور گلاب کا پھول بھی، چمیلی کا پھول بھی، رات کی رانی بھی، اور انسان بھی، غفار بھائی بھی، ستار بھائی بھی، وسیم بھائی بھی، اور جناب اتنی ساری عورتیں وجود میں آ گئیں۔ پھر یہ پھینکنے پر خدا کی قسم گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، یہ ایسے موقع پہ ہی سوٹ کرتا ہے۔ تو بات پھر میری وہ ساری اسی پہ آگے ختم ہو گئی۔ تو بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے، یہ بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس نے بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں تم بتا دو کیوں بنایا، ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کیوں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں ظاہر ہے جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا کہ کیوں بنایا، تو وہ بتاتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، اللہ جاننا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ باتیں قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا بندوں سے رابطہ جو ہے نا، کنیکشن، وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے ذریعے ہے ہی نہیں۔ باقی کتابیں پڑھو تو لگتا ہی نہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ اپیل کر رہی ہے نیچر کو، یہ بتا رہی ہے کہ بھئی یہ اللہ ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ پھر ہے اللہ اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، برے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ اچھے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے۔ قرآن میں جو حلال حرام کے احکامات ہیں، شراب بری چیز ہے، سود بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی بری، وہ پوری ڈیٹیل ہے نا۔ کتوں کو وراثت دینا بری چیز ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری وراثت اولاد میں جائے گی، حکومت کے پاس نہیں جائے گی، بینکوں میں نہیں بند ہوگی، بینک ہڑپ نہیں کر سکتا، بچوں میں جائے گی، بیوی میں جائے گی، بیوی کو اتنا، جو پوری ڈیٹیل۔ پھر نماز روزے کے احکامات، یہ ایسا اللہ اور بندے کا کنیکشن ہے نا قرآن کے ذریعے کہ یہ کنیکشن قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کراتی نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جب غور کرو گے نا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ میں اگلی آیت پہ چلتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو بچپن سے جو آیت چل رہی ہے بڑھاپا بھی اسی پہ جا کے ختم ہو۔ تو اگلی آیت پہ آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرماتے، یہ میں فرما رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اذان، ابھی ٹھہر جاؤ، 5 منٹ لیٹ اذان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے۔ عرب کہتے تھے نا یار اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے، ایک تو اس کے مضامین بڑے خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، فطرت کو اپیل کرتے ہیں، تو اصل میں یہ مضامین اچھے نہیں ہیں، اس کا جو
بات کرنے کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا نا, بعض دفعہ بات عجیب ہی غریب ہوتی ہے, لیکن اس کو پیش کیا اتنے خوبصورت انداز میں جاتا ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو یہ تو شاعر لوگ کرتے ہیں, تو یہ شاعر ہیں اصل میں, ایکچولی یہ کیا ہے, شاعر ہیں. تو ان کو کلام پڑھنا بڑی دسترہ سے, بات ایسے خاندانی انداز سے کرتے ہیں کہ معاذ اللہ غلط بھی ہوتی ہے تو دل اس کی طرف مائل, حالانکہ وہ غلط ہوتی نہیں ہے. تو قرآن نے اس کا جواب دیا, وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون, تم بہت کم ایمان لے کر آتے ہو, یعنی تم ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہو. ورنہ غور کرو تو نہ شاعروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں, نہ شاعروں کا کلام ایسا ہوتا ہے. سورہ شعراء میں اللہ نے اس کو اور تفصیل سے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, شاعروں کی علامت کیا ہے, تم سروے کرو گے نا تو شاعروں کو فالو کرنے والے لوگ بھی شاعروں جیسے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں. وہ اتنے میچور نہیں ہوتے, ان کی زبان سے نکلنے والے کلام میں اتنی صداقت نہیں ہوتی. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, شاعروں کے جو دعوے ہوتے ہیں اس پر ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا. شاعری تو ایک تخیلاتی دنیا ہے نا, رائی کا پہاڑ بنا دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کوئی ایسا کلام کیا جس پر خود عمل نہ کیا ہو, یا رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیا ہو. شاعر کیسی لمبی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے, اپنی محبوبہ کی زلفوں کی تعریف کرے گا, آدمی کہے گا محبوبہ چھوڑ زلفیں لے جا بھائی تو گھر. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, خالی زلفیں ہی لے جاؤ بھائی تو. کیا کچھ تعریف نہیں ہوتی نا شاعروں کے کلام میں. مبالغہ, جب تک مبالغہ آرائی نہیں ہوتی شعر نہیں بنتا. یہ تو شاعری کا ایک وصف ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان کے کلام میں تمہیں کون سا مبالغہ نظر آ رہا ہے. جو ان کی جو باتیں ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے سامنے اف نہ کرو, وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین, اور سود کے حکام ہیں, اس میں وراثت کے حکام ہیں, نکاح طلاق کے حکام ہیں, حج کے حکام ہیں, نماز کی اوقات بیان کیے گئے ہیں. شاعروں کے کوئی اس طرح کا کبھی دیکھا آپ نے شاعروں کا کلام؟ شاعر تو مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن, یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. کاہن نہ ایسی باتیں کرتے تھے جو لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی. لوگ کہتے ہیں بھائی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی, اف, تو لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے. تو یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاہن ہے. تو اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے, نصیحت حاصل نہیں کرتے. اگر نصیحت حاصل کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن اور جادوگر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا, پھینکنے والے لمبی لمبی. کاہنوں کے کپڑے گندے میلے اور دعوے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, یہ پڑھو گے یوں ہو جائے گا, یہ کرو گے یوں ہو جائے گا, پھینک رہا ہوتا ہے لمبی لمبی بیٹھ کے, اور اس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہوتی. یہی اس کا کمال ہوتا ہے. یار حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں. آپ روحانی عاملوں کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں نا, دیکھیں نہیں, ان کی ویورز بڑھتے ہیں اس سے. لیکن اگر کبھی نظر پڑ جائے نا تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا بولنا کیا چاہ رہا ہے. لیکن اسی کو لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ علوم ہیں. علوم ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتے ہیں علوم. بہت اوپر, بہت پہنچے ہوئے ہیں یار, بہت پہنچے. یہ باتیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, الحمدللہ رب العالمین, یہ کلام ہے نا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا, الرحمن بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا, مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. یہ کون سا ایسا کلام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, یوسف علیہ السلام کا واقعہ, قوم عاد کا. کوئی کاہن آج تک ایسا خوبصورت کلام نہیں لے کر آئے. کسی جادوگر کو لاؤ, تھوڑی دیر میں تمہیں باولا نہ ہو جاؤ نا اس کی باتیں سن سن کے, اتنے جنات جلا دیے. یہ کاہنوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں. ایک آیا ہمارے جامعۃ الرشید کے استاد سے, شکر ہے نکل گئے وہاں سے, پھینکنے جیسے عاملوں کے پاس بیٹھے تو لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی. ایک دن میرے ساتھ کھانے پہ بیٹھے, مجھے کہنے لگے ان پہ بھی جنات تھے, میں نے ہٹا دیے. میں نے کہا ان سے تو احترام میں نہیں بول سکا, بولنا چاہ رہا تھا تیرے باپ میں بھی طاقت ہے نا, تو 2-4 دن ابھی لا کے دکھا دے تو خالی یہاں پہ, فضول جنات بگائے تو نے. پھر ایک دن کہنے لگا میں نے 10 لاکھ جنات جلائے ہیں. میں نے کہا ہمارے یہاں گیس نہیں آ رہی ہے, چولہا جل نہیں رہا ہے,
ایک ماچس کی تیلی جلانا مشکل ہو رہا ہے اور اس نے 10 لاکھ. اتنا پھینکو تو ڈاروین بھی نہیں تھا بھائی. تو لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ جن جلا رہے ہیں بھائی, جن جلا رہے ہیں بھائی. تو یہ پھینکو ہیں, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, ان کو آپ لفٹ نہ کراؤ بھوک سے مر جائیں. یہ حقیقت ہے, یہ تو ہمارے اور آپ کے عقیدت میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کو, ورنہ تو مر جائیں. اور اس میں بار بار کہتا ہوں دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں کیا کرو کہ وہ تبلیغی ہیں تو وہ دیوبندی ہیں. سب ایک جیسے ہوتے ہیں, یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے, علوم کہاں سے ہو گئے. تو اب کیا ہے کہ قرآن نے کیا کہا, ولا بقول کاہن. بھائی کاہنوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی. قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اے اللہ پھر ہے کیا یہ؟ اللہ کہتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا خدا ہے نا, اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے. مان لو کیوں اتنے ڈھیٹ بنے ہو, یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ڈھیٹ کیوں بنے ہو, کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ شاعر ہیں, کوئی کہہ رہا ہے انہوں نے خود گڑھا ہے, کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو سلیکٹ کر کے اپنا کلام نازل کر دے, اس میں کیا خرابی ہے؟ تنزیل من رب العالمین. آگے ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین. تم یہ کہہ رہے انہوں نے پورا کلام گھڑا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلام دور کی بات, ایک لفظ بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے, ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرگ کاٹ ڈال دیتے. ایسی سزا ملتی ان کو, چھوڑتے نہیں ہم. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو بہت سارے جھوٹے نبی آئے ہیں جنہوں نے اللہ پہ بہتان باندھا, ان کی تو اللہ نے شہرگ نہیں کاٹی. تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں. دیکھیں جس شخصیت سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا, جیسے امریکہ کا کوئی سفیر آیا یہاں پہ, جہاز میں آیا, اس کے پاس کارڈ ہے, اس کے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے, بالکل سفیروں جیسی شکل لگ رہی ہے اس کی, اور سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں, آپ اس کا پیغام سن رہے ہیں. حالانکہ وہ سفیر نہیں ہے, وہ جعلی ہے سب کچھ, اور وہ امریکہ کا میسج دے رہا ہے. امریکہ کو پتہ چل گیا تو فوراً امریکہ برات کا اعلان کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً اس کو اریسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے نا بھائی, اس کے پاسپورٹ بھی جعلی بنوایا ہوا ہے اس نے, لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی بھائی ہم تو آپ کا سفیر سمجھ کے اس کو ہم عزت دے رہے ہیں اور اس کی بات کو ہم سیریس لے رہے ہیں, تو اگر نہیں تھا تو آپ اعلان کرو نا. تو فوراً امریکہ اعلان کرے گا بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے, یہ ایسی جعلی پاسپورٹ بنا کے آیا ہوا ہے, ایسی گندے نالے سے اٹھ کے آئے, کوئی اس سے میرا تعلق نہیں ہے, اور اس کو طبیعت سے سزا بھی ملے گی. لیکن اگر کوئی بھنگی اڑے جائے, دھوتی پہنی ہوئی ہے, بنیان پہنا ہوا ہے, جھاڑو ہاتھ میں, اسلام آباد جا رہا ہے, بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں, میں کیا ہوں؟ امریکہ کا سفیر ہوں. حکومت پاکستان نہ تو اس کو لفٹ کرائے گی اور نہ امریکہ اس کی برات کا اعلان کرے گا. کیوں؟ گیٹ اپ سے لگی نہیں رہا کہ یہ کوئی سفیر ہے, ایویں کوئی پرینک کر رہا ہوگا, کوئی ڈرامہ کر رہا ہوگا. ہمیشہ اس کی نفی کی جاتی ہے جس کے گیٹ اپ سے, جس کے اسٹائل سے دھوکا ہونے کا خطرہ ہو. محمد صلی اللہ, ہر پیغمبر کا اپنا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے. وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے نہیں, پیغمبروں کی سیرت بے داغ, زندگی بھر کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوتا. ان کی تعلیمات اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, نیچر کو اپیل کر رہی ہوتی ہیں. تو ایسی شخصیت جب اللہ پہ یہ کہنا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, ایسی شخصیت, تو کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں اگر کوئی ایسی شخصیت اگر اللہ پہ جھوٹ باندھے تاکہ لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو جائے, پھر اللہ کے ذمے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے. قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی تو دعویٰ کیا تھا, تو وہ تو مرا نہیں. ہم کہتے ہیں نہ تو اس کا پیغمبروں والا گیٹ اپ تھا, اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد نبی نہیں ہے, تو اب اللہ ویسے کسی کا ذمہ دار نہیں ہے, چاہے بظاہر گیٹ اپ پیغمبروں والا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اب کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو تمہاری اپنی پیدا کردہ کنفیوژن ہے نا. نہیں یاری بات, یہ تو تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہے تو تمہارا اپنا دماغ کا فطور ہے. جب اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہیں, اور نبی اعلان کر دیا, پوری امت کا اجماع بھی ہو گیا. اب اگر کوئی بھی آگے دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ اس کی برات کا اعلان کرے, کیونکہ اللہ کہتا ہے اب یہ اس کو نبی ماننا یہ تمہارا فالٹ ہے, یہ میرا قصور نہیں ہے کہ میں اس کو سزا نہیں دے رہا. تو مرزا غلام احمد کا تو گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا نہیں تھا, اس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف انسان ہی نہیں تھا, پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے. تبھی جتنے ختم نبوت کے علماء ہیں نا, کبھی بھی وہ کہتے ہیں ہمیشہ قادیانیوں سے مناظرہ مرزا غلام احمد کی شرافت پہ کیا کرو, نبوت اگلی چیز ہے, وہ شرافت ثابت نہیں کر سکتے کہ شریف آدمی تھا وہ.
تو یہ جب نہیں ہو سکتا تو نبوت تو اگلی چیز ہے. تو اور قادیانی زہر کا پیالہ پی لیں گے, مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ کبھی آپ سے بحث نہیں کریں گے. یہ اصول یاد رکھیں. آپ کہیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا, تم نے ثابت کرنے کے شریف انسان تھا. تو جب وہ گیٹ اپ ہی شریف انسان ہی نہیں ہے, اس کی کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے, تو جب گیٹ اپ ہی نہیں ہے تو جو مرضی بولتا رہے. ایسے ہی جیسے کوئی بھنگی اٹھ کے بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں, امریکہ کا جہاں پہ میں کیوں اعلان کروں کہ یہ میرا نہیں ہے, اس کو پروٹوکول دینے والی بات ہو گئی نا پھر. تو قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گیٹ اپ ہے اور ایسی خوبصورت اور خوبصورت شخصیت ہے, اگر یہ پورا قرآن تو دور کی بات ایک لفظ ہماری طرف غلط منسوب کر دیں تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ لوگ کنفیوز ہوں گے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے, حالانکہ نبی سے اس کا امکان تھا نہیں. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. پھر